معروف عالمی جریدے سری لنکا گارڈین کے مطابق طالبان رجیم نے افغانستان میں شریعت کے نام پر ایک سخت گیر آمرانہ اور غیر نمائندہ نظام قائم کر رکھا ہے۔ طالبان رجیم میں اقتدار شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ اور ان کے چند قریبی ساتھیوں کے ہاتھ میں مرتکز۔ ادارہ جاتی نظام عملاً غیر فعال ہے، نہ انتخابات اور نہ ہی عوامی نمائندگی۔ حکمرانی مکمل طور پر آمرانہ طرز پر چلائی جا رہی ہے۔ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد غزالہ نورین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غزالہ بتائے گا کیا لکھا گیا ہے اس جریدے میں اس حوالے سے؟ طالبان رجیم میں اقتدار شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ اور ان کے چند قریبی ساتھیوں کے ہاتھ میں مرتکز ہے اور ادارہ جاتی جو نظام ہے وہ اس وقت افغانستان میں عملاً غیر فعال ہے۔ نہ انتخابات اور نہ عوامی نمائندگی، حکمرانی مکمل طور پر آمرانہ طرز پر چلائی جا رہی ہے۔ سری لنکا گارڈین کا یہ کہنا ہے کہ فیصلہ سازی قندھار کے مختصر حلقے تک محدود رہ گئی ہے اور شفافیت اور احتساب کا بھی مکمل فقدان ہے۔ حکومتی اقداروں کے بجائے فرمانوں اور احکامات پر مبنی کنٹرول میں تبدیل ہو چکی ہے۔ حکومتی وزراء اور ادارے فیصلہ سازی میں مکمل طور پر بے اختیار ہو چکے ہیں، جبکہ جو تمام امور ہیں وہ شیخ ہیبت اللہ کے فرمانوں اور احکامات کے تابع ہیں۔ اس اہم رپورٹ میں سری لنکا گارڈین کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اختلاف رائے کو دبایا جا رہا ہے اور خاموشی کو زبردستی رضامندی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ طالبان رجیم کا جو طرز حکومت ہے وہ اسلامی اصولوں سے بھی متصادم قرار دیا گیا ہے۔ خواتین، تعلیم، روزگار اور عوامی زندگی سے خارج ہو چکے ہیں، جبکہ نصف آبادی کو غیر مؤثر کر دیا گیا ہے۔ نصاب سے شدید اور سائنسی علوم کا اخراج، نظریاتی تعلیم کو فروغ دے کر مستقبل کی افرادی قوت کمزور کی جا رہی ہے۔ طالبان رجیم کا عدالتی نظام غیر مساوی قرار دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس رپورٹ میں تمام شہریوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ تمام شہریوں کو سخت سزاؤں کا سامنا ہے، جبکہ با اثر عناصر محفوظ رہتے ہیں۔ میڈیا کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ میڈیا ہو، تعلیمی ادارے یا سول سوسائٹی، ان سب پر پابندیاں لگا کر احتساب سے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ امدادی نظام میں مداخلت اور وسائل کے غلط استعمال معاشی بدحالی کو مزید بڑھا رہے ہیں اور نصف سے زائد آبادی صرف انسانی امداد پر انحصار کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ غزالہ نورین، اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں۔ معروف عالمی جریدے سری لنکن گارڈین کے مطابق طالبان رجیم نے افغانستان میں شریعت کے نام پر ایک سخت گیر آمرانہ اور غیر نمائندہ نظام قائم کر رکھا ہے۔ طالبان رجیم میں اقتدار شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ اور ان کے چند قریبی ساتھیوں کے ہاتھ میں مرتکز ہو کر رہ گیا ہے۔ اسی بارے میں بات کریں گے سیکیورٹی ایکسپرٹ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا محمد علی صاحب، فرمائیے گا کیا کہیں گے موجودہ جو طالبان رجیم ہے وہ کس طرح سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں؟ یہ تو اب عالمی جریدوں میں اس کے انکشافات ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو افغانستان کی صورتحال ہے اور یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب عالمی برادری بھی جو ہے وہ پاکستان کا جو موقف ہے افغانستان کے حوالے سے وہ شیئر کرتی ہے، اور یہ موقف جو ہے اب بتدریج افغان عوام کے اندر بھی تقویت پا رہا ہے کہ جو افغان طالبان ہیں ان کا مکمل جو فوکس ہے وہ اس خطے میں بھارت کے ایک پراکسی کے طور پہ دہشت گردی کی سرپرستی کرنا ہے اور عالمی اور علاقائی دہشت گرد تنظیموں کو یہاں پہ منظم کرنا، ان کی حوصلہ افزائی اور سرپرستی کرنا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے کروڑوں افغان عوام کی مسائل حل کریں، ان کے لیے ایک بہتر معیار زندگی دیں، ان کو امید دیں اور ملک کو ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ ترقی و خوشحالی کے سفر پہ پاکستان اور دیگر ہمسایہ ممالک کے تعاون سے آگے بڑھائیں۔ تو یہ بہت افسوسناک بات ہے، اور لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چاہے اقوام متحدہ ہو، عالمی برادری ہو، دیگر ممالک ہوں، وہ پاکستان کے موقف کو بھی شیئر کرتے ہیں، اور یہ جو حال ہی میں مذاکرات کی بھی کوشش چین کی جانب سے کی گئی ہے، اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ متعدد جو سفارتی کوششیں چین، سعودی عرب، ترکی اور قطر کی معاونت سے کی گئی ہیں، ان کو کابل انتظامیہ نے صرف وقت ضائع کرنے اور اپنے دہشت گردی کے نظام کو مزید منظم کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، اور حقیقت میں انہوں نے ابھی تک کوئی مؤثر یا ٹرانسپیرنٹ کارروائی کسی دہشت گرد تنظیم جو کہ پاکستان کے خلاف حملوں میں ملوث ہے ابھی تک نہیں کی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا زاہد محمود صاحب، کیا کہیں گے یہ جو سری لنکا گارڈین میں انکشافات کیے گئے ہیں کہ کس طرح سے افغانستان میں ایک آمرانہ نظام حکومت قائم ہے جس کو شریعت کا نام دیا گیا ہے؟
جی آف کورس پاکستان تو بڑا زبردست طریقے سے اس چیز کا پرچار کر رہا ہے اور بتا رہا ہے دنیا کو کہ کس طریقے کا یہ افغانستان کو گورن کیا جا رہا ہے. انفارچونیٹلی کابل سے افغانستان کی گورننس نہیں ہو رہی. یہ ایک ہب بن گیا جی ٹیررسٹ گروپس کا, چلڈرن آف کانفلکٹس کا. اسی کی ریفلیکشن کی ہے سری لنکن جریدے نے. اور یہ پوری دنیا, ابھی آپ کو اگر یاد ہوگا سیکیورٹی کونسل میں جو تقریریں کی گئی پچھلے مہینے افغانستان کے بارے میں, تو یورپین کنٹریز ہوں, ریجنل کنٹریز ہوں, سب نے وہاں کے ٹیررزم کے اوپر, وہاں کے ہیومن رائٹس وائلیشنز کے اوپر, خواتین کے حقوق کے اوپر, اور یہ جو شریعت کے نام پر بدنما قسم کے یہ جو انہوں نے لاز پاس کیے ہیں جی, انٹیمیڈیشن کوئرژن کے, اور بالکل ڈفرینٹ سیگمنٹس میں افغانستان کی سوسائٹی کو انہوں نے بانٹ دیا ہے. ہیوز اور ہیو ناٹس میں بانٹا ہے, خواتین اور مردوں میں بانٹا ہے, پاورفل اور غریب میں بانٹا ہے. تو ڈفرینٹ لائنز انہوں نے کھینچ دی ہیں. تو انفارچونیٹلی چلڈرن آف کانفلکٹ وہ اپنی طاقت میں رہنے کے لیے اس طرح کے لاز لا رہے ہیں. پوری اسٹیٹ کا انہوں نے اسٹرکچر تباہ کر دیا. اس لیے تو جب ہم بات کرتے ہیں اپنے آپریشنز کی, اگر اس کا میں لنکیج کریٹ کروں جو افغانستان کے اندر ہو رہے ہیں, تو ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ دس از ناٹ اگینسٹ افغانستان. دیز آپریشنز آر ناٹ اگینسٹ دی پیپل آف افغانستان. یہ تحریک طالبان افغانستان کے خلاف ہے, ان پراکسیز کے خلاف ہے جو وہاں سے آپریٹ کرتی ہے, ان دہشت گرد گروہوں کے خلاف ہے جو وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں, اور ان گروپس کے خلاف ہے جو وہاں سے ایک کنسورشیم اسٹیبلش کر دیا گیا جس کی ماسٹر پراکسی جو ہے وہ تحریک طالبان ہے. تو پورا اسٹرکچر ہی ختم ہو گیا. اس لیے ان کے جو ڈائلاگ آپ دیکھ لیں, وہاں پہ آپ کو ڈپلومیسی پالیٹکس اس لیے نظر نہیں آتی کہ یہ ایک جتھا ہے جو وہاں پہ رول کر رہا ہے. آپ ان کی وار فائٹنگ دیکھ لیں, وہ ٹیررزم سے ریلیٹ ہوگی, اپنے آپ کو انہوں نے پیش کر دیا. تو دس از اے سیریس کنسرن. اور سری لنکا اور ریجنل کنٹریز جو ہے وہ اسی طرح اس لیے ان کے اوپر لکھ رہی ہیں, اینڈ دیٹ نیڈس ریجنل اپروچ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے.